مصر میں کہیں دو غریب بھائی رہتے تھے جنہوں نے مشترکہ طور پر ایک گدھا خرید رکھا تھا۔ ان دونوں کی گزر بسر کا انحصار اسی گدھے سے حاصل آمدن پر تھا۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اس پر سامان لاد کر لے جاتے اور اپنی روزی روٹی کماتے۔ ان دونوں کو اپنے گدھے سے بہت پیار تھا۔ گدھے کے ساتھ ان کا معاملہ بھائیوں جیسا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے کھلاتے پلاتے اور اسے اپنے ساتھ ہی سلاتے۔ اپنی محبت کے اظہار کے لیے انہوں نے اسے ایک نام بھی دے رکھا تھا اور اسے ہمیشہ اس کے نام ابو الصبر سے پکارتے۔ ایک بار ان کے سفر کے دوران جنگل میں یہ گدھا گرا اور مر گیا۔ ان دونوں کے لیے یہ صدمہ بہت بھاری تھا، مگر دل پر پتھر رکھ کر نہایت عزت و تکریم کے ساتھ اسے ایک قبر بنا کر دفن کیا اور اس قبر پر بیٹھ کر رونے لگ گئے۔ جب بھی کسی مسافر کا یہاں سے گزر ہوتا، ان دونوں کو روتا دیکھ کر وہ بھی غم زدہ ہوتا۔ جب بھی ان دونوں سے پوچھا جاتا کہ مرحوم کون تھا اور تم دونوں کا مرحوم سے رشتہ کیا تھا، تو وہ نہایت ہی سادگی سے جواب دیتے کہ مرحوم ابو الصبر ان کی کل کائنات اور ان کی زندگی کا سہارا تھا۔ ان کی زندگی کا سارا بھار اسی ابو الصبر نے ہی اٹھا رکھا تھا۔ نہ کرنے کی تو ابو الصبر کو عادت ہی نہیں تھی۔ لوگ سوچتے تھے ابو الصبر یقیناً کوئی بہت ہی نیک اور صالح شخص تھا جو ان دونوں کی کفالت کرتا تھا یا ان دونوں کی مشکلات میں ان کا مددگار ثابت ہوتا تھا۔ کچھ رحم دل لوگ تو ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر روتے اور جن کے پاس استطاعت ہوتی ان کو کچھ مالی مدد دے کر جاتے۔ دن گزرتے گئے، آنے والی آمدنی سے ان دونوں نے ابو الصبر کی قبر پر ایک خیمہ لگا دیا۔ آمدنی اور زیادہ ہوئی تو ان لوگوں نے خیمہ ہٹا کر ایک باقاعدہ حجرہ تعمیر کر دیا۔ لوگ دور دراز سے ابو الصبر کے قصے سن کر آنے لگے اور ابو الصبر کا نام عزت اور احترام سے لیا جانے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نیک، صالح اور جلیل القدر شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ اب تو لوگ باقاعدگی سے ابو الصبر کی قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے اور ابو الصبر کی درجات کی بلندی کے لیے دعائیں مانگتے، یا پھر ابو الصبر سے اپنی حاجتوں کا رونا روتے۔ لوگوں کا ہجوم بڑھا تو ابو الصبر کی باتیں معجزات اور کرامتیں لگنے لگیں۔ لوگ تو یہاں تک بھی کہنے لگے کہ ابو الصبر کے در پر حاضری دو تو جادو بے اثر ہو جاتا ہے۔ جہاں محبت ہو ادھر شادی کی راہیں کھول جاتی ہیں، فقیر یہاں آ کر غنی بن جاتے ہیں، مریض شفا پاتے ہیں، اور کوئی ایسی مشکل نہیں رہتی جس کا حل نہ نکل آتا ہو۔ ابو الصبر کی قبر باقاعدہ ایک مزار کا درجہ پا گئی اور صدقہ خیرات کی مقدار بھی زیادہ ہونے لگی۔ ان دونوں بھائیوں پر مال و دولت کی بارش ہو گئی۔ ابو الصبر کے مزار پر احمقوں کے چڑھاؤں نے ان کو دولت مند بنا دیا۔ دونوں مال و دولت کو آپس میں تقسیم کرتے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتے۔ مال و دولت اپنے ساتھ حرص اور طمع اور دوسری خرابیاں بھی لایا کرتی ہے۔ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور مال کی تقسیم پر ان دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک بھائی نے غصے سے کانپتے ہوئے ابو الصبر کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں ابھی ابو الصبر سے فریاد کروں گا کہ وہ تجھ سے انتقام لے اور تجھ پر اپنا غضب ڈالے تاکہ تجھے آئندہ میرا حق دبانے کی ہمت بھی نہ ہو۔ دوسرا بھائی یہ سن کر ہنس پڑا اور بولا، کون شیخ ابو الصبر اور کیسا غضب و انتقام؟ کیا تو بھول گیا ہے کہ یہ ایک گدھے کی قبر ہے؟ ہم نے اکٹھے ہی تو دفن کیا تھا۔ آج ہمارے معاشرے کی بھی یہی حالت ہے۔ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں درباریں ٹھیکے پر ملتی ہیں۔ حالت یہ ہے کہ اگر آپ ایک درخت پر رسیاں اور دھاگے باندھ دیں تو لوگ اس پر بھی چڑھاوے دینا شروع کر دیں گے۔ پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ آج درباریں بھری ہوئی ہیں اور مسجدیں خالی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔